سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بشیر بن حسن مسجد سے نکل کر مریضوں کے کمرے کا رخ کر رہا تھا کہ قلعے کے دروازے کے باہر چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ بشیر رک کر قلعے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پہرے دار نے دروازہ کھولا اور 4 سوار اندر داخل ہوئے۔ ایک سوار اپنا گھوڑا روک کر پہرے دار سے مخاطب ہوا، بشیر بن حسن کہاں ہے؟ بشیر بن حسن سوار کی آواز پہچان کر آگے بڑھا اور بولا، ابو محسن، میں یہاں ہوں۔ ابو محسن نے کہا، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، جلدی تیار ہو جائیں، بدر زخمی ہے۔ بشیر نے گھبرا کر سوال کیا، بدر زخمی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ یہاں سے کوئی 8 کوس کے فاصلے پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے اسے ہم یہاں نہیں لا سکے۔ وہ ندی کے پل کے پاس بربریوں کی بستی میں ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ بشیر یہ کہہ کر ادویات کا تھیلا لینے کے لیے بھاگا اور ابو محسن نے سپاہیوں کو جو اس کے گرد جمع ہو رہے تھے تازہ دم گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے لیے کہا۔ بدر بن مغیرہ بستی کے سردار کے مکان میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اسے بستر پر لیٹے لیٹے 3 بار غش آ چکا تھا۔ کمرے میں منصور بن احمد کے چند آدمی اس کے بستر کے قریب کھڑے تھے۔ ان میں سے 2 وہ طبیب تھے جو میدان جنگ سے بدر کے ساتھ آئے تھے۔ وہ لوگ جنہیں کمرے سے باہر روکا گیا تھا صحن میں کھڑے رو رو کر اپنے محبوب رہنما کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ کے جسم پر 7 زخم تھے۔ زخمی ہونے کی حالت میں بھی اس نے کئی کوس تک بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کیا تھا اور اس کا بہت سا خون ضائع ہو چکا تھا۔ لوگ انتہائی بے قراری کے ساتھ بشیر بن حسن کا انتظار کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے 4تھی بار ہوش میں آ کر پانی مانگا۔ منصور نے اسے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر پانی پلایا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد بدر نے نحیف آواز میں کہا، مجھے قرآن سناؤ۔ ایک خوشلحان شخص نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ مجاہد نے سرور میں آ کر آنکھیں بند کر لیں۔ طبیب نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن بدر بن مغیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں بے ہوش نہیں ہوں، یہ آواز مجھے جگایا کرتی ہے، سلایا نہیں کرتی۔ دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد بشیر بن حسن تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے۔ بشیر کو دیکھ کر بدر کے مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک بشاشت آ گئی۔ بشیر نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ بدر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے طبیب کا خیر مقدم کیا اور کچھ دیر دروازے کی طرف دیکھنے کے بعد اس کی متلاشی نگاہیں بشیر کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ بشیر نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، وہ ابو محسن کے ساتھ آ رہی ہیں، تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گی۔ بدر نے آنکھیں بند کر لیں۔ بشیر نے منصور اور 2 طبیبوں کے علاوہ باقی سب کو کمرے سے باہر چلے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ باہر نکل گئے تو اس نے طبیبوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ پھر بے ہوش ہو رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے خون بند کرنے میں تاخیر سے کام لیا ہے۔ ایک طبیب نے جواب دیا، انہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی دور تک دشمن کا پیچھا کیا تھا، اس لیے ہم بروقت ان کی مرہم پٹی نہ کر سکے۔ بشیر نے اپنا تھیلا کھول کر ایک شیشی نکال لی اور دوا پیالی میں ڈالنے کے بعد منصور کی طرف دیکھا۔ منصور نے اپنے ہاتھوں سے بدر کے سر کو سہارا دیا۔ بدر نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ بشیر نے دوا کی پیالی اس کے منہ کو لگاتے ہوئے کہا، پی لیجئے۔ بدر نے دوا پینے کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ منصور نے آہستہ سے اس کا سر تکیہ پر رکھ دیا۔ بشیر کے اشارے پر ایک طبیب نے شمعدان اٹھا کر بدر کے بستر کے قریب رکھ دیا۔ بشیر نے غور سے بدر کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہا، یہ کسی زہر آلود ہتھیار سے زخمی ہوئے ہیں، میں تمام زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ بشیر بن حسن کے ساتھی یکے بعد دیگرے زخموں کی پٹیاں کھول رہے تھے اور وہ ہر زخم پر تازہ پاہے رکھنے اور نئی پٹیاں باندھنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ بستی کے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ بشیر نے منصور کی طرف دیکھا اور کہا، شاید ابو محسن ربیہ اور اجلا کے ساتھ پہنچ گیا ہے، تم باہر جاؤ اور انہیں دوسرے کمرے میں ٹھہرنے کے لیے کہو، میں تھوڑی دیر میں انہیں بلا لوں گا۔ منصور باہر نکل گیا۔ مکان کے دوسرے کمرے میں ربیہ اور اجلا کھڑی تھیں۔ بستی کی عورتیں اور لڑکیاں ان کے گرد جمع تھیں، سب کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر دعائیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور بشیر نے اندر جھانکتے ہوئے ربیہ اور انجلا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ بشیر نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ بدر بن مغیرہ کے کمرے میں اب بشیر، ربیہ اور انجلا کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ تینوں بستر کے گرد کھڑے تھے۔ بشیر نے بدر کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے زخموں پر پٹی باندھنے کے لیے انہیں خود بے ہوش کیا تھا، اب میں انہیں ہوش میں لانے کے لیے دوا پلا چکا ہوں، اس کا اثر ہو رہا ہے۔ ربیہ خاموشی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ حس جس کا صرف دل کے ساتھ تعلق ہے اسے تقدیر کے فیصلے سے آگاہ کر چکی تھی۔ امیدوں کا سہارا لینے کے باوجود اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بدر نے چند بار کرانے کے بعد آنکھیں کھولیں اور ربیہ اور انجلا کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، یوسف اور زبیدہ نہیں آئے۔ ربیہ نے کہا، میں نے انہیں اس وقت لانا مناسب نہیں سمجھا، خدا آپ کو صحت دے، صبح کو پہنچ جائیں گے۔ بشیر اپنے تھیلے سے ایک اور شیشی نکال کر پیالی میں دوا ڈال رہا تھا۔ بدر نے نحیف آواز میں کہا، بشیر
اب اس کی ضرورت نہیں، میری منزل آ چکی ہے۔ بشیر نے کہا، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیجئے۔ میں جانتا ہوں میرا طبیب بہت ضدی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بدر نے لیٹے لیٹے اپنا منہ کھول دیا۔ بشیر نے اسے دوا پلانے کے بعد انجلا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور یہ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ربیہ بدر بن مغیرہ کے اشارے پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ربیہ، میں نے تمہیں آگ کی چتا کے سامنے مسکراتے دیکھا تھا، لیکن آج تم مغموم ہو۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو تمہارے شوہر کے شایان نشان نہ تھی۔ میں نے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں کھایا۔ قیامت کے دن تمہیں میرے لیے شرمسار نہیں ہونا پڑے گا۔ ربیہ کی ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، میرے آقا، یوں نہ کہیے، مجھے آپ پر فخر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ آنسو جنہیں وہ دیر سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی بہہ نکلے۔ بدر نے کہا، تمہارے مستقبل کے متعلق میں نے چند باتیں منصور کو سمجھا دی ہیں، وہ تمہیں مراکش پہنچا دے گا۔ دشمن اس شکست کے بعد دیر تک آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ سردیاں گزر جانے کے بعد شاید اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتے۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ مجاہدین کو پیچھے ہٹ کر دشوار گزار پہاڑوں میں جنگ چیابل لڑنی پڑے۔ ایسی جنگ میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے، اس لیے میں نے منصور سے کہا ہے کہ وہ تمام عورتوں اور بچوں کو مراکش پہنچا دے۔ ربیہ نے کہا، نہیں، میں ہجرت نہیں کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ خدا آپ کو شفا دے گا، لیکن اگر خدا کو یہ منظور نہیں تو مجھے اس زمین کے کانٹے جن پر آپ کا خون گرا ہے مراکش کے پھولوں سے زیادہ عزیز ہوں گے۔ بدر نے کراتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور ربیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ربیہ، میں نے ایک مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں سے قربانی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے ساتھیوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ میری بیوی اور میرے بیٹے کی حفاظت کرنا ہوگا۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں لڑنے کی بجائے میرے گھر کے دروازے کے سامنے جاننے دیں گے۔ تمہارے منع کرنے پر بھی وہ یہی کریں گے، لیکن تمہارے متعلق وہ مطمئن ہو کر یکسوئی سے اس مقصد کے لیے جنگ جاری رکھیں گے جس کے لیے میں نے تلوار اٹھائی تھی۔ تم اگر چاہو تو مراکش پہنچ کر بھی ان کے لیے بہت کچھ کر سکو گی۔ یہاں سے عورتوں اور بچوں کو نکالنے کے لیے بہت سے جہاز بھجوانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تم اہل مراکش کو مہاجر عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے آمادہ کر سکو گی۔ مجھے یقین ہے کہ مراکش کی عمرہ اور سلاطین تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے۔ ربیہ، تم اگر ان لوگوں کی مدد کے لیے کوئی فوج نہ بھجوا سکو تو بھی تمہاری طرف سے یہ کافی ہے کہ تم میرے ان رفیقوں کے یتیم بچوں اور بیواؤں کو اپنے ساتھ کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ جو گزشتہ جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ تم ان کی پرورش کرو، ان یتیم بچوں کو اس قابل بناؤ کہ وہ بڑے ہو کر جہاد میں حصہ لے سکیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے ہی کوئی طارق یا عبد الرحمن نکل آئے۔ ربیہ نے کہا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، یہ میری خواہش ہے، حکم نہیں۔ آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ یوسف کو اس قابل بنانا کہ وہ اسلاف کا نام روشن کر سکے۔ ربیہ نے آبدیدہ ہو کر کہا، یوسف آپ کے نام کو دبا نہیں لگائے گا۔ یوسف کو ابھی چند برس آپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا اسے آپ کے سائے سے محروم نہیں کرے گا۔ آپ زندہ رہیں گی، قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ ربیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بشیر بن حسن اور انجلا کمرے میں داخل ہوئے۔ ربیہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور بولی، مجھے معاف کیجیے۔ بدر نے ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ صبح تک بدر بن مغیرہ کو کئی بار غش آیا۔ گرد و نواح کی بستیوں کے ہزاروں لوگ اس مکان کو گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ سپاہیوں کے قافلوں کے ساتھ یوسف اور زبیدہ بھی پہنچ گئے۔ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے بدر بن مغیرہ نے اپنے تیمارداروں پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور نحیف آواز میں کہا، منصور، میں اپنا ادھورا کام تمہیں سونپتا ہوں۔ تم اس وقت تک دشمن کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول رکھو جب تک کہ باقی ملک کے مسلمان مراکش نہیں پہنچ جاتے۔ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے، دشمن چاروں طرف سے مطمئن ہو کر اپنی ساری قوت مسلمانوں کو تحقیق کر دینے میں صرف کر دے گا۔ بشیر، مراکش میں یہاں کے یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے جائے پناہ تلاش کرنے کا کام میں تمہیں سونپتا ہوں۔ تمہاری یہاں بھی ضرورت ہوگی، لیکن یہ کام بہت ضروری ہے۔ ابو محسن، مجھے یقین ہے کہ تمہاری رفاقت میں منصور یہ محسوس نہیں کرے گا کہ وہ اکیلا ہے۔ میرا وقت آ چکا ہے، میری منزل مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری چند الفاظ بار بار دہرانے کے بعد بدر بن مغیرہ دیر تک بار بار کلمہ شہادت پڑھتا رہا۔ اس کی آواز نحیف ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز نہ تھی۔ تیماردار یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہا ہے، طبیبوں کا خیال تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ بشیر بن حسن نے آخری بار اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا۔ 2 ماہ بعد چند کشتیاں جن پر عورتیں اور بچے سوار تھے اندس کے ساحل سے مراکش کا رخ کر رہی تھیں۔ ایک کشتی میں بشیر بن حسن کے ساتھ ربیہ، انجلا، یوسف اور زبیدہ سوار تھے۔ افق مشرق سے آفتاب نمودار ہو رہا تھا۔
یہ وہی آفتاب تھا جس نے اندلس کے ساحل پر غازیان اسلام کا پہلا سفینہ دیکھا تھا۔ یہ وہی آفتاب تھا جس نے قریباً 800 برس تک حیرت و استعجاب سے اسلامیان اندلس کے عروج کی شاندار مناظر دیکھی تھیں۔ یہ وہی آسمان تھا جس کے وسیع سینے پر طارق اور عبد الرحمن کے جانشینوں کی سطوت و اقبال کی داستانیں نقش تھیں۔ یہ وہی سمندر تھا جس کی لہریں مجاہدوں کے سمندر شوق کے لیے تازیانے کا کام دیا کرتی تھیں۔ لیکن آج یہ سمندر، یہ آسمان اور یہ سورج اس قوم کی بیٹیوں اور بچوں کی نگاہوں بے بسی کے آنسو دکھ رہے تھے، جس کے شہیدوں نے اپنے خون کے چینٹوں سے اندلس کی خاک کے زروں کو دل فریبی اور رعنائی عطا کی تھی۔ انقلابات زمانہ کی یہ خاموش تماشائی وقت کا دامن تھام کر یہ پوچھ رہے تھے، کیا یہ وہی قوم ہے جس کا خون الحمرا کے سرخ پتھروں میں جھلکتا ہے؟ ربیہ کشتی کے کونے میں کھڑی اندلس کے ساحل کی آخری جھلک دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ یوسف نے آگے بڑھ کر کہا، امی، زبیدہ کہتی ہے کہ خالو جان ہمیں مراکش چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ ہاں بیٹا، ربیہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ یوسف تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر بولا، امی جان، میں بھی ان کے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ ربیہ نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ امی، میں بہت جلد بڑا ہو جاؤں گا، میں جہاز ران بنوں گا۔ آپ کہتی تھی مراکش میں سب مسلمان ہیں، میں ان سب کو جہازوں پر سوار کر کے اندلس لے جاؤں گا اور ہم دشمن کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ امی، اب کہتی ہیں کہ جب طارق یہاں آیا تھا تو اس کے ساتھ زیادہ آدمی نہ تھے، پھر بھی انہیں فتح ہوئی۔ جب ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑ سکتا ہے تو غرناطہ سے ہزاروں مسلمان یہ ملک چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں؟ اب کہتی ہیں کہ کرتبہ اور اشبیلیہ اور دوسرے شہروں سے بھی لاکھوں مسلمان مراکش چلے گئے ہیں، وہ اکٹھے ہو کر لڑے کیوں نہیں؟ بیٹا، طارق کے ساتھیوں کے پاس ایمان تھا، لیکن ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے۔ وہ موت کو ایک کھیل سمجھتے تھے اور یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ادنا مسلمان بھی اپنی قوم سے غداری نہیں کرتا تھا، اور اب بڑے بڑے لوگ غدار ہیں۔ ربیہ سے چند قدم دور زبیدہ انجلا سے کہہ رہی تھی، امی، یوسف کہتا ہے کہ میں جہاز کا کپتان بنوں گا اور مراکش سے ایک بہت بڑی فوج لے کر اندلس جاؤں گا۔ ہاں بیٹی، یوسف درست کہتا ہے۔ تو امی جان، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ تم اس کے ساتھ جا کر کیا کرو گی بیٹی؟ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کروں گی۔ امی جان، میں تیر چلانا بھی سیکھ لوں گی۔ اچھا بیٹی۔ کشتی کے دوسرے کونے میں اسی بیڑے کا مراکشی کپتان بشیر بن حسن سے باتیں کر رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ کی آخری فتح اور شہادت کے متعلق چند سوالات پوچھنے کے بعد کپتان نے سوال کیا، آپ یہ جنگ کب تک جاری رکھیں گے؟ بشیر بن حسن نے جواب دیا، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑتا رہے گا، ہمارے دلوں میں شہادت کی تمنا باقی رہے گی۔ کپتان نے کہا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی جنگ اندلس میں رہے سہے مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری تلواریں نیام میں چلی جائیں گی، ظلم کے ہاتھ ان پر زیادہ سختی کے ساتھ اٹھیں گے۔ لیکن آپ کی مٹھی پر مجاہدین کی جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ مجاہدین کی جنگ کے 2 ہی انجام ہو سکتے ہیں، فتح یا شہادت۔ میرے خیال میں آپ کے لیے فتح کی نسبت شہادت کے امکانات زیادہ ہیں، تو بھی ہم خسارے میں نہ رہیں گے۔ اندلس میں مسلمانوں کی تاریخ کا جو باب ہمارے خون سے لکھا جائے گا، وہ اس باب سے مختلف ہوگا جو اہل غرناطہ اپنی بے کسی کے آنسوؤں سے لکھ رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں اسے پڑھ کر شرم سے اپنی گردنیں نہیں جھکائیں گی۔ ہمارے مقدر میں ذلت و رسوائی کی زندگی نہیں ہوگی۔ کپتان نے کہا، اگر قدرت کو ہماری بہتری مقصود ہوتی تو غرناطہ میں موسیٰ جیسے جلیل القدر مجاہد کو ناکامی کا منہ نہ دکھنا پڑتا، اور اس کے بعد مجاہدین کی رہی صحیح جماعت بدر بن مغیرہ کی قیادت سے محروم نہ ہوتی۔ بشیر نے برہم ہو کر کہا، کون کہتا ہے کہ موسیٰ اپنے مقصد میں ناکام رہا ہے؟ اہل غرناطہ کی شکست موسیٰ کی شکست نہ تھی، یہ ان غداروں اور ملت فروشوں کی شکست تھی جنہوں نے عزت کی موت پر غلامی اور ذلت کی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ ابو عبداللہ کی شکست تھی، یہ ان عمراء اور علماء کی شکست تھی جنہوں نے اس دنیا میں چند دن زندہ رہنے کے لیے دائمی ذلت اور رسوائی قبول کر لی۔ موسیٰ ایک مومن تھا، وہ مومن کی زندگی جیا اور مومن کی موت مرا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کو ہماری بہتری مقصود نہیں، تو بھی آپ غلطی پر ہیں۔ قدرت نے اندلس کے مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد پر صدیوں تک انعامات کی بارش کی ہے۔ ہم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست۔ کیا یہ قدرت کا انعام نہیں کہ عقاب کی وادی میں مٹھی بھر مجاہدین برسوں سے وحشت اور بربریت کا سیلاب روکے ہوئے ہیں؟ کیا یہ قدرت کا انعام نہیں کہ اس نے ایک ایسی قوم کو جس کا اجتماعی اخلاق اور کردار فنا ہو چکا تھا، ایک بار پھر صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا موقع دینے کے لیے بدر اور موسیٰ جیسے رہنما عطا کیے؟ قوم اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی غداری کرتی ہے تو اس میں قدرت کا کیا قصور؟ قوم میں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ہمت ہارنا اور مایوس ہونا نہیں جانتے۔ یہ لوگ اندلس میں قوم کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں۔
کہ لوگ صرف اندلس کے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ کفر اور اسلام کی جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ان لوگوں کی آواز آخری دم تک مراکش، مصر، ترکستان اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ یہ لوگ اس امید پر لڑتے رہیں گے کہ کسی دن ان کے بھائی خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں گے، کسی دن کوئی مجاہد ان کی مدد کے لیے پہنچے گا، اور اگر عالم اسلام کو ہوش نہ آیا تو بھی اندلس میں مسلمانوں کی مکمل تباہی کی ذمہ داری ان مجاہدین پر عائد نہ ہوگی، جو اپنے خون سے تاریخ عالم کے صفحات پر یہ لکھ جائیں گے کہ جب ساری دنیا کے مسلمان سو رہے تھے تو اندلس کے ایک گوشے میں یہ چند سرفروش شرم کی پاسبانی کر رہے تھے۔ کپتان نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا میں آپ کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں؟ بشیر بن حسن نے جواب دیا، آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے مشورہ کیجیے۔ میں اپنے دل سے مشورہ کر چکا ہوں۔ مجاہدین اپنے نئے رہنما منصور بن احمد کی قیادت میں کئی برس لڑتے رہے۔ عقاب کی وادی مدت تک ان کے خون سے لالہدار ہوتی رہی۔ بارہا ان کی تلواریں وحشت اور بربریت کے سیلاب کے سامنے سدھے سکندری ثابت ہوئیں۔ کبھی کبھی اس سیلاب کی شدت کے سامنے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، اور کبھی سیلاب کی لہریں عزم و ہمت کی ان چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کر پیچھے ہٹ جاتی، لیکن عالم اسلام سویا رہا۔ مراکش کا مسلمان اپنے ریگزاروں میں خوش تھا، مصر کا مسلمان نیل کے ساحل پر سو رہا تھا، ترک قسطنطنیہ کی دیواروں کے سائے میں اونگ رہے تھے، عرب اپنے نخلستانوں میں مست تھے، اور ہندوستان کے مسلمان تاجدار عشرت کرے تعمیر کرنے میں مصروف تھے۔ یہ لوگ برسوں تک شمشیر بکف رہے، لیکن مراکش سے کوئی یوسف بن تاشفین، مصر سے کوئی صلاح الدین ایوبی، ترکستان سے کوئی ملک شاہ، عرب سے کوئی محمد بن قاسم، اور افغانستان سے کوئی محمود غزنوی ان کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ اندلس کی خاک شہیدوں کے خون سے سراب ہوتی رہی، اور جبل الطارق کی چٹانیں جنوب اور مشرق سے آنے والے سفینوں کا انتظار کرتی رہیں، جب تک منصور اور ان کے ساتھی برسرے پیکار رہے۔ باقی اندلس کے مسلمانوں کے لیے ہجرت کے راستے تھوڑے بہت کھلے رہے۔ مجاہدین کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی، تاہم انہوں نے 3 نسلوں تک جنگ جاری رکھی۔ یہ جنگ اس وقت ختم ہوئی جب مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ چکا تھا۔ تلوار نے اس وقت اپنی بے بسی کا اعتراف کیا جب اسے اٹھانے والے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اس کے بعد بربریت کا طوفان اپنی تازہ قوتوں اور نئے ارادوں کے ساتھ اٹھا۔ اندلس میں باقی مسلمانوں کے لیے آگ، خون، آنسوؤں اور آہوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اندلس کے مسلمانوں پر کیا گزری؟ ان میں سے کتنے لاکھ تھے جنہیں ملک بدر کرنے سے پہلے ان کے نابالغ بچے ان سے چھین لیے گئے؟ کتنے ہزار تھے جنہیں آگ میں زندہ جلایا گیا؟ کتنے تھے جنہیں بدترین اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ ان عورتوں کی تعداد کیا تھی جنہیں درے مار مار کر ہلاک کیا گیا؟ تاریخ ہمیں ان تمام سوالات کا جواب دیتی ہے، لیکن ہمیں ان المناک واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے تاریخ کی ورق گرداننے کی ضرورت نہیں۔ ہم حال کے آئینے میں ماضی کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اندلس میں 800 برس کی حکومت کے بعد آج ایک بھی مسلمان دکھائی نہیں دیتا۔ کرتبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ کی مساجد آج بھی وہاں موجود ہیں، لیکن وہاں اذان دینے والی زبانیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہیں۔ غرناطہ کے اکابر کی غلطی چند افراد تک محدود نہ رہی، یہ قوم کا اجتماعی گناہ ثابت ہوئی، اور آج الحمرا کی دیواریں زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ قدرت کسی قوم کے اجتماعی گناہ کو معاف نہیں کرتی۔